آپ سن رہے ہیں ویلیو ورسٹی کا پروگرام کیسے، اور میں ہوں شارق علی۔ آج ہمارا موضوع ہے امتحان کی تیاری کیسے۔ یہ عام خیال ہے کہ امتحان کی تیاری کے لیے بہت زیادہ وقت بھی درکار ہوتا ہے اور اس عمل میں ذہنی دباؤ ناگزیر ہے۔ آئیے ہم کچھ سادہ سی باتوں پر غور کریں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم مناسب وقت میں پر اعتماد تیاری کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہم امتحان کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دیں۔ اگر ہمارے پاس نصاب کو دہرانے کے لیے درکار وقت مہیا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم پر ذہنی دباؤ کم از کم ہوگا۔ ہمیں اپنی تیاری میں کمزوری کا احساس بہت پہلے سے ہو جائے گا اور اسی حساب سے اپنی حکمت عملی تیار کرنے کا موقع ہمارے پاس موجود ہوگا۔ یعنی امتحان سے خاصا پہلے اگر ہم امتحان کی تیاری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، منصوبہ بندی میں کچھ وقت صرف کریں اور ہفتے میں 2-3 روز تیاری کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں اور ان حصوں کی نشاندہی کر سکیں جن میں ہمیں تیاری کی زیادہ ضرورت ہے، تو ہمیں ذہنی طور پر منظم اور پر اعتماد ہونے کا زیادہ موقع ملے گا۔ اگر ہم بہت پہلے سے تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے رہیں تو امتحان سے پہلے کی رات ہم پرسکون نیند حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پر سبق دہرانے کا دباؤ نہیں ہوگا۔ پھر پہلے سے تیاری کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم کم از کم سرسری طور پر مکمل نصاب سے آگاہ ہو سکتے ہیں، اور اگر امتحان میں کوئی ایسا سوال آئے کہ جو غیر متوقع تھا تو چاہے مختصر طور پر لیکن ہم اس سوال کا جواب بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلے سے تیاری شروع کرنے والے اکثر اپنے ذاتی نوٹس تیار کرتے ہیں جن کا دہرانا نسبتاً آسان ہے بمقابلہ ان نوٹس کے کہ جو کسی دوسرے نے تیار کیے ہوں۔ لیکن تیاری کے دوران اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے نوٹس تیار کرنے میں دوسروں کی مدد طلب کریں، ان کے بہتر تیار شدہ نوٹس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے استادوں سے ٹیسٹ مٹیریل کے بارے میں گفت و شنید کریں، ان سے اضافی معلومات حاصل کریں۔ ان کی دی ہوئی ہدایات آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ یعنی آپ مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ تمام ضروری معلومات بھی جمع کر رہے ہیں۔ پھر اپنے مطالعے کو، اپنی امتحان کی تیاری کو اسی حساب سے منظم کرتے چلے جائیں۔ آپ کے پاس امتحان کی تیاری کے لیے باقاعدہ کاغذ پر لکھا ہوا مربوط منصوبہ موجود ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھیں گے، کب پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے، اور ہر ٹاپک کو مکمل کرنے، اسے دہرانے کی ڈیڈ لائن کیا ہوگی۔ عموماً امتحان آپ کے کلاس کی مصروفیت اور آپ کے استادوں کے پڑھائے ہوئے نصاب ہی سے مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے اپنی کلاس کی مصروفیت میں موجود رہے ہیں اور استادوں کی بات غور سے سنی ہے تو امتحان کی تیاری آپ کے لیے آسان ہوگی۔ جو مضامین آپ کو مشکل لگتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیجئے اور ان کی تیاری قدم بقدم کیجئے۔ اگر آپ کو مدد درکار ہو تو بلا جھجک ضرور حاصل کیجئے، اپنے استادوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اور اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ مل کر ان مشکلات کا حل نکال سکیں تو ضرور نکالیے۔ نصاب کو ایک دفعہ مکمل کر لینا کافی نہیں، بلکہ اسے دہرانے کے لیے اچھا خاصا وقت رکھیے۔ امتحان کے قریب پہنچ کر مضمون کو بہتر طور پر دہرا لینا آپ کو پر اعتماد بنائے گا۔ اگر آپ کو پچھلے سالوں کے پیپرز یا اسٹڈی گائیڈز مہیا ہوں تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ پہلے سے تیاری کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اس قسم کے مواد سے فائدہ اٹھانے کا وقت مہیا ہوگا۔ اگر آپ امتحان کے قریب
اس مضمون کی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک سے ضروری حصے پڑھ سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ مضمون کو دہرانے کے لیے فلیش کارڈز بنانا بہت اہم ہے، یعنی وہ باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں انہیں سوالات میں تبدیل کیجیے اور پھر اس سوال کو کسی فلیش کارڈ پر لکھ لیجیے۔ پھر جب آپ دہرانے کے لیے یہ فلیش کارڈز استعمال کریں گے تو نہ صرف آپ کی یادداشت تازہ ہوگی بلکہ آپ ان حصوں کی تیاری دوبارہ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی نامکمل ہیں۔ آپ ان فلیش کارڈز کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے، گاڑی میں سفر کرتے ان فلیش کارڈز کی مدد سے اپنا مضمون دہرا سکتے ہیں۔ ان فلیش کارڈز کی مدد سے آپ خود کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ان سوالوں کی ذہنی وضاحت میں مضمون کو بار بار دہرا سکتے ہیں۔ امتحانی پیپرز کو اسی ماحول میں پریکٹس کرنا انتہائی اہم ہے، یعنی پچھلے سال کے پیپر اسی ماحول اور اسی وقت کی حد بندی میں کہ جس کا سامنا آپ کو حقیقی امتحان میں ہوگا۔ امتحان والے دن خوب اچھی نیند لیجیے، لیکن امتحان شروع ہونے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جائیے تاکہ آپ اطمینان سے تیاری کر سکیں، ناشتہ کر سکیں اور صحیح وقت پر کمرہ امتحان میں پہنچ سکیں، کیونکہ آپ اپنی تیاری میں پاس ٹیسٹ مٹیریل استعمال کر چکے ہیں، اس لیے امتحان کے فارمیٹ سے آپ یقیناً پہلے ہی سے شناسا ہوں گے۔ لیکن کسی غیر متوقع سوال پر گھبرائیے مت، اور جو کچھ بھی معلومات آپ کے پاس موجود ہیں اسے بہتر اور منظم طور پر پیش کیجیے۔ امتحان کی تیاری اکیلے کرنا یا کسی گروپ یا دوست کے ساتھ مل کر کرنا انفرادی معاملہ ہے، لیکن وقفے وقفے سے ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرنا اور کسی پیچیدہ موضوع کو سمجھنا بہت فائدہ مند ہے۔ ان چند گزارشات کے بعد اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔